الحمدللہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی صاحبہ موجود ہیں. ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا. ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی صاحبہ ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر عبدالرحمان ہاشمی صاحب کی بیٹی اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، اور اسی طرح سے ڈاکٹر صاحبہ سنہ کیور کی بانی بھی ہیں، جو کہ مستند مسنون غذا اور علاج کا پرائیویٹ ادارہ ہے، اور انہوں نے کرونک ڈیزیزز اور گائناکالوجی میں اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے. یہ ہومیوپیتھی کے ساتھ ساتھ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی مریضوں کا علاج کرتی ہیں. ہم ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ ہم بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ طب نبوی کی روشنی میں ہمیں بھی صحت کے حوالے سے کچھ رہنمائی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مثالی عورت اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس معاشرے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد سے پہلے کے معاشرے میں عورت کا کیا مقام تھا اور اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا. عورت کو اسلام سے پہلے انسانیت کے دائرے سے بالکل خارج قرار دیا گیا تھا. یونانیوں میں عورت کا وجود ناپاک اور شیطانی تصور کیا جاتا تھا. رومی لوگ عورت کو روح انسانی سے خالی جانتے تھے. وہ اسے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے قابل بھی نہیں سمجھتے تھے. ساسانی بادشاہوں کے زمانے میں عورت کا شمار اشیاء خرید و فروخت میں ہوتا تھا، یعنی عورت خریدی اور بیچی جانے والی چیز سمجھی جاتی تھی. زمانہ جاہلیت کے عرب تو بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے موجب ننگ و آر سمجھتے تھے. ہندو اور پارسی عورت کو ہر خرابی کی جڑ، فتنے کی بنیاد اور حقیر ترین چیز شمار کرتے تھے. چین کے فلسفی کا قول ہے کہ عورت حکم اور احکام دینے کے قابل ہی نہیں ہے. عورت کو گھر میں بند رہنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. اس سے پہلے اسلام جزیرہ نمائے عرب میں عورت زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں سمجھی جاتی تھی. بیٹی کی پیدائش انتہائی شرمساری کا موجب تھی. اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا اور ایسی عظمت دی جس کا تصور کسی غیر مسلم معاشرے میں ممکن نہیں ہے. عورت کے مقام اور مرتبے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی ارشاد کافی ہے کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کیا مقام دیا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز جو ہے وہ عورت ہے، کیونکہ عورت سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں. عورت اپنی نسلوں کو بناتی یا بگاڑتی ہے. عورت سے ایک اچھی نسل جنم لیتی ہے، اور اگر عورت مسلمان ہے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھتی ہے. اور جب اس کو ماں کا رتبہ ملتا ہے تو اس کو باپ کے بدلے 3 درجے گنا زیادہ حقدار سمجھا جاتا ہے کہ اولاد اس کی عزت کرے، اس کی خدمت کرے اور اس کی اطاعت کرے. اسلام میں عورت کا بلند مقام اور ہر مسلمان کی زندگی میں مؤثر کردار ہے. صالح اور نیک معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت ہی پہلا مدرسہ ہے. ماں کی گود جو ہے وہ ایک مدرسے سے کم نہیں ہے. سب سے پہلی جو تعلیم ہے وہ ماں ہی اپنی اولاد کو دیتی ہے. پھر ہر معاشرے اور سوسائٹی کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اور بہت سی ضروریات ایسی ہیں جو صرف عورت ہی پورا کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتے. جیسے اولاد عورت ہی جنم دیتی ہے، بچے کو دودھ عورت ہی پلاتی ہے، اور بچے کے ہر کام عورت ہی کرتی ہے.
اس کے گندگی کو صاف کرنا، اس کو کھانا کھلانا، بچے کو کھانا بنا کے دینا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، اس کو پیار دینا، ہر لمحے اس کو سپورٹ کرنا، یہ ایک عورت ہی کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنی اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہو۔ حاکم اپنی قوم کے محافظ ہیں، مرد اپنے خاندان کا محافظ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی محافظ ہے اور ذمہ دار ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے گھر، بچوں اور غلاموں یعنی نوکروں کی ذمہ دار ہے، اور اپنے شوہر کو ان کے بارے میں نصیحت کرنے کی بھی ذمہ دار عورت ہے۔ گھر اور خاندان کا خیال، حفاظت اور تربیت ہر عورت پر فرض عین ہے۔ ایک مسلمان عورت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کے گھر کی یا بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے، بلکہ اس کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور اگر یہ ذمہ داریاں ایک معاشرے کے اندر کچھ عورتیں پوری کر دیں تو باقی معاشرے کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، جسے فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم اپنی اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت کریں، اگر کچھ عورتیں یہ قابلیت رکھتی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے وقت بچا کر دوسروں کے بچوں کو یا دوسری خواتین کو نیکی کی تعلیم دے سکیں یا قرآن کی تعلیم دے سکیں یا سنت کی تعلیم دے سکیں، تو ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اس بارے میں آگاہ کریں، ان کو بھی ایجوکیٹ کریں، کیونکہ یہ تمام امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے، جانے اور اس کو پہچانے، اس کے مطلب کو سمجھے، تاکہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جو کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے اس کو پورا کر سکیں۔ صحابیات میں اگر ہم دیکھیں، صحابیات کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ خواتین، وہ عورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوئیں اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل اور اچھے وقت میں ساتھ دیا، مالی طور پر بھی، جانی طور پر بھی، اور ان سے علم حاصل کر کے اپنے گھروں کو بھی سنوارا اور پھر اپنے معاشرے کو بھی سنوارنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات میں جاتے اور ام سلیم اور انصاری عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان غزوات میں شریک ہوتی، یہ اور ان کے محرم بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، یعنی جب غزوات میں جاتی تو اکیلے نہیں جاتی بلکہ ان کے ساتھ ان کے محرم ہوا کرتے تھے۔ ام عطیہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی، میں ان کے سامان کی حفاظت کرتی، ان کے لیے کھانا پکاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی، بیماروں کا بھی خیال کرتی، یعنی جتنے جیسے کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، انسان ہے نا، گھر میں ہو یا باہر سفر پہ ہو یا جنگ کی حالت میں ہو تو کسی کو بھی نزلہ، زکام، بخار، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو وہ ام عطیہ جو تھی وہ ان کا خیال کیا کرتی تھی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ان کا غزوات میں نکلنا اکیلے میں نہیں بلکہ ان کے شوہر یا محرم ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ صحابیات نے علم طب میں بھی بہت کام کیا ہے، جیسا کہ ہمیں بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ اور اسی طرح اور بہت سی صحابیات جو ہیں وہ رقیہ سے، دم سے بھی مریضوں کا علاج کرتی، اور وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے اصحاب کے لیے کسی نہ کسی بیماری میں تجویز کیا کرتے تھے، وہ چیزیں ان سے سیکھ کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر آپ دوسروں کا علاج کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلیم نے بہت زیادہ تعداد میں احادیث بھی روایت کی ہیں، اور صحابہ کرام ان سے فتویٰ لینے کے لیے آیا کرتے تھے، اور طب سے متعلق یعنی بیماریوں اور ان کے علاج سے متعلق جو علم ہوتا تھا وہ ان سے سیکھنے آتے تھے۔ اس طرح ام دردہ بھی بہت سی بیماریوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خود رقیہ کیا کرتی تھی، جو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تکلیف میں ہوتے تو حضرت عائشہ ان کو رقیہ کرتی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک مار کر دم کرتی، اور آپ ہی کے ہاتھوں کے ذریعے آپ کے جسم پر ہاتھ پھرواتی برکت کے طور پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بحال ہو جاتی۔ اسی طرح اور صحابیات کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے خاندان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا اور خاندان کے لوگ ان کے لیے جمع ہوتے فوتگی پر، یا عورتیں جمع ہوتی اور ان کے گھر والے اور خاص لوگ جب رہ جاتے اور باقی عام لوگ گھروں کو واپس لوٹ جاتے، تو وہ اپنے خاندان والوں کے لیے تلبینہ بنایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبینہ کی ہانڈی بنانے کا حکم دیتے تو پھر سرید بنا کر تلبینہ اس میں انڈیل دیا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے خاندان والوں کو اس کی دعوت دیتی کہ اس کو کھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کو راحت دیتا ہے اور اس کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5101، اور مسلم کی بھی حدیث ہے 2216۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کو سکھایا کرتے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین چیزوں سے علاج کریں۔ بہترین چیزیں کون سی ہیں؟ ہم کن چیزوں سے علاج کر رہے ہیں؟ کیا وہ بہترین چیزیں ہیں؟ اگر آپ کا بچہ بیمار ہو جائے یا آپ خود بیمار ہو جائیں تو آپ اس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ ہاسپٹل لے جاتے ہیں، پھر ہاسپٹل میں ان کے ساتھ انہیں کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، کن چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ اگرچہ طریقہ علاج جو جائز اور حلال ہے وہ کوئی بھی منع نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت فرمائی ہے کہ بہترین چیز سے علاج کرو۔ بہترین چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ وہی چیز بہترین ہو سکتی ہے جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہو۔ جو چیز اللہ اور اس کا رسول دے، کیا اس سے بہترین چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن بھی چیزوں سے علاج کرتے تھے اس کا علم کہاں سے آتا تھا؟ اللہ رب العالمین سے، وحی کے ذریعے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاج کا جو مرکز ہے، جو منبع ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جو علم اللہ سبحانہ و تعالی سے آ رہا ہے، کیا اس سے اچھا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، آج ہماری کتنی مسلمان بہنیں یہاں پر موجود ہیں،
ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ جب میں بیمار ہوتی ہوں، جب میرا بچہ بیمار ہوتا ہے، تو میں اپنی بیماری کے لیے یا اپنے بچے کی بیماری کے لیے کون سا علاج پسند کرتی ہوں، اس کو کیسے شفا دینا چاہتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ علاج کے مطابق، یا ڈاکٹروں کے تجربات اور تحقیقات پر مبنی علم کے مطابق، جو آج طریقہ علاج جاری و ساری ہے۔ آپ سب چشمدید گواہ ہیں کہ جو لوگ ان دواؤں پہ آ جاتے ہیں ان کے لیے واپسی مشکل ہوتی ہے، وہ دوائیں ان کو زندگی بھر کے لیے لگا دی جاتی ہیں، پھر ان سے چھٹکارا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ایک خاص مقدار ہی میں جانے چاہیے۔ جب ان میں کمی بیشی ہوتی ہے تو مریض کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ جب ہم اپنی مرضی سے دوا لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں تو طبیعت بگڑنے لگتی ہے، کیونکہ کیمیکل سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، نیچرل چیزوں سے بنی ہوئی دوائیں نہیں ہیں، کیمیکل بیسڈ میڈیسنز ہیں۔ لہذا بلڈ پریشر ہو، شوگر، کولیسٹرول، آرتھرائٹس، کوئی بھی ایسی بیماری، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ اب آپ کو زندگی بھر کے لیے کھانی ہے، اب آپ یہ دوا چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن